قرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو. دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو. شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو. اور اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں اور اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو. اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں، اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں، لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو. اور دل کے اندھیروں کو دور کرے گی روشن کتاب. من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب. دل کو بنا دے گی یہ دور قرآن پڑھ کے دیکھو. اگر ان کو منا لینے کی آرزو ہے ہرون، اگر ان کو منا لینے کی آرزو ہے ہرون، راضی ہو جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھو. راضی ہو جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا. درود لا محدود شب سرا کے دلہا امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایہ احسان اور اس کی توفیق سے آج کی اس بندے سعید کے اندر حاضری کا شب قدر کی رات ہے اور نزول قرآن کی رات ہے. اور اسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، قدر والی رات ہے، اور اسے شب قدر بھی کہتے ہیں. اور شب قدر کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تاک راتوں میں ڈھونڈو، تاک راتوں میں اسے تلاش کرو. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاک راتوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ جاگ کے عبادت کیا کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاک راتوں کے اندر شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. جو رمضان شریف کا آخری عشرہ یہ چل رہا ہے، جس کی آج 26ویں دن گزر چکا ہے، رات 27ویں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی شب قدر 21ویں رات کے اندر آتی ہے، اور کبھی 23ویں رات کے اندر آتی ہے، اور کبھی یہ 25ویں رات کے اندر آتی ہے، کبھی 27ویں رات کے اندر آتی ہے، اور کبھی یہ 29ویں رات کے اندر آتی ہے. شب قدر کو اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا، ظاہر نہیں کیا، اس لیے تاکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آخری عشرے کے اندر عبادت اور ریاضت کا اہتمام کر کے رات کو قیام کرے اور جاگ کے اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بہرحال آج کی جو رات ہے یہ نزول قرآن کی رات ہے. اس رات کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب اطہر پہ جو قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا کہ اللہ پاک نے مکمل فرمایا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا اعتبار پر 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن پاک کا یہ مکمل ہونا، یہ نزول ہونا، یہ باعث فخر بھی تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باعث تسکین بھی تھا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قرآن کو اپنے سینہ مبارک پہ اسے جمع کیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ یہ قرآن پاک کا نزول ہوا. حالانکہ یہ قرآن پاک کی جلالت اور اس کا کمال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اس قدر مضبوط پہاڑ ہونے کے باوجود بھی قرآن کی جلالت کو برداشت نہ کر سکے. ارے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک اور آپ کا قلب اطہر
اس قدر بے مثل و بے مثال تھا، تو جس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، وہی قرآن جب محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، میرے محبوب علیہ السلام نے پورے قرآن کو اپنے دل کے اندر سمو دیا۔ جو قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہی قرآن جب محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پورے قرآن پاک کو اپنے دل کے اندر سمویا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جس طرح قرآن بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح محبوب علیہ السلام کا قلب اطہر بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح قرآن پاک لاجواب ہے، اسی طرح محبوب علیہ السلام کا سینہ مبارک بھی لاجواب ہے۔ ارے جو قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا، پہاڑ اسے برداشت نہ کر سکتے، ارے میرے محبوب علیہ السلام کا قلب اطہر کس قدر مضبوط ہے کہ جس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، ارے اس قرآن کو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے قلب اطہر پہ اسے نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور محبوب علیہ السلام نے پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر جمع کیا۔ آج محبوب کے صدقے سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بڑے بڑے نوجوان ہیں، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 24 سال کا ہے، کوئی 16 سال کا ہے، کوئی 17 سال کا ہے، کہ قرآن کی شان دیکھیے، جو بھی قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن اس کے سینے کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آئیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان کے حافظ اور قاری آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور آپ بھی ایک اسکول ٹیچر ہیں اور بھی احباب پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ کتابیں آپ کو حفظ نہیں ہوگی، اور آپ کیمسٹری پڑھائیں، بیالوجی پڑھائیں، فزکس پڑھائیں، لیکن آپ کو وہ حفظ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک کی شان ہے، اگر چھوٹا سا بچہ بھی اسے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ قرآن اس کے بھی سینے کے اندر اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی یہ ایک قوت ہے، اور یہ بے مثل و بے مثال ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جو بھی شوق اور محبت کے ساتھ اسے پڑھتا ہے قرآن اس کے سینے میں اترتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بندہ اسے شوق اور محبت سے پڑھے، اگر شوق سے نہیں پڑھے گا، اسے یاد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کہ قرآن سینے میں نہیں اترے گا۔ جو بھی اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، قرآن اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ارے قرآن پاک کے علاوہ بھی تورات، زبور اور انجیل کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر آئیں، لیکن ان کا حافظ اور قاری نہیں ملے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جائیں، دنیا کے ہر کونے کے اندر چپے چپے پہ آپ کو قاری قرآن بھی ملے گے، حافظ قرآن بھی ملے گی۔ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ پاک نے بہت سارے صحیفے اپنے انبیاء علیہ السلام پہ انہیں نازل فرمایا، لیکن آج وہ کتابی شکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ تورات کا نام آپ نے سنا، زبور کا نام سنا، انجیل کا سنا، لیکن وقت کے عین وہی الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام پہ نازل کیے تھے، عین وہ الفاظ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ جس طرح میرے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل ہوتا رہا، رب کی بارگاہ سے جناب جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے، یہ قرآن محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا رہا۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج قرآن عین ہی وہی موجود ہے جو محبوب کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات نے لیا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی حق ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی حق ہے۔ قرآن کو نازل کرنے والی بھی خدا کی ذات ہے اور اس کی حفاظت کرنے والی بھی خدا کی ذات ہے۔ وہ حفاظت کس انداز میں اللہ نے کی ہے، وہ حفاظت ان حفاظ کرام کے ذریعے کی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اس قرآن کی محبت پیدا کی،
انہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور انہیں یاد کیا، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھایا، تو خالق کائنات نے اس قرآن کو ان کے دلوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ قرآن پاک اس قدر بے مثل و بے مثال کتاب ہے، اس سے جو بھی محبت کرتا ہے، جو بھی پیار کرتا ہے، یہ قرآن اس کے سینے میں اترتی چلی جاتی ہے، اس کے سینے کے اندر یہ پیوست ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ قرآن پاک اس قدر اللہ کی لاریب کتاب ہے جس کے اندر نہ کوئی شک ہے نہ شک و شبہ ہے۔ خالق کائنات نے ہر عیب سے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب تک یہ قرآن پاک آیا، اصحاب نے جمع کر کے ہم تک پہنچایا۔ خدا کی عزت کی قسم، اس قرآن کی یہ شان ہے، یہ ایجاد ہے۔ بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلاغاء، بڑے بڑے عربی دان عرب کے اندر پیدا ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن اصل میں قرآن نہیں ہے، کہ محمد عربی کی شاعری ہے، لیکن اللہ نے انہیں چیلنج کیا، اگر یہ محمد عربی کی شاعری ہے تم اس کی جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آج تک نہ کوئی قرآن جیسی کتاب لا سکا ہے، نہ کوئی قرآن جیسی ایک صورت لا سکا ہے۔ اور یہ قرآن رب کی طرف سے آیا ہے کہ محبوب کی شاعری نہیں ہے۔ حالانکہ عرب کے اندر بڑی بڑی عربی بولنے والے موجود تھے، بڑے بڑے فصیح تعلیم تھے، لیکن قرآن کے مقابلے کے اندر ایک چھوٹی سی صورت بھی پیش نہیں کر سکے۔ ارے جو قرآن کے مقابلے کے اندر ایک چھوٹی سی صورت پیش نہیں کر سکے تو پورے قرآن کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ عربی جانتے تھے، فصیح و بلیغ تھے، اور ان کی یہ عربی جو ہے جو ان کی یوں سمجھے گھر کی باندھی تھی، وہ اس کے اندر شاعری کرتے تھے، وہ بڑے اپنے جنگوں کے قصے لکھتے تھے، بڑے وہ عربی دان لوگ تھے، لیکن ان کے اندر یہ سبقت ہی پیدا نہیں ہو سکی، ان کے اندر یہ مجال نہیں تھی کہ وہ قرآن کی مثل کوئی ایک صورت لے آئے۔ اور آج تک بھی یہ قرآن کا چیلنج ہے، یہود و نصارہ کو، کفار کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اب بھی قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آئیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کے مقابلے کے اندر ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اس لیے یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کو نازل کرنے والی خدا کی ذات ہے، اور اس کی بات کرنے والی بھی خدا کی ذات۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، آج قرآن سے جو بندہ محبت کرتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے، اور جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، یہ قرآن پاک دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے، قبر و حشر کے اندر بھی عزت دیتا ہے، کل قیامت والے دن بھی عزت دے گا۔ اور ان حفاظ کرام کی شان کیا کیا کہنا کہ ان کے والدین کے سر پہ سونے کا تاج ہوگا، اس قدر اس کی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں لوگ عرض کریں گے تو یا باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں کہ جن کے سروں پہ اس قدر عظیم الشان تاج ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ انبیاء نہیں ہے، بلکہ یہ حفاظ کے ماں باپ ہیں جن آج اللہ نے عزت کا تاج پہنایا۔ یہ ماں باپ کی شان ہے۔ مقام کیا ہوگا؟ ارے جس کے بچے نے قرآن حفظ کیا ہو، قرآن پڑھا ہو، اللہ اس کے ماں باپ کو یہ اجازت عطا فرمائے گا کہ تاج اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ ارے جس نے پڑھا ہوگا اس حافظ کی شان کیا ہوگی، اس قاری قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں قرآن رب کی بارگاہ میں آئے گا، آ کے التجا کرے گا، اس حافظ کی سفارش کرے گا، یا اللہ اس حافظ نے مجھے پڑھا ہے، میری تلاوت کی ہے، یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر۔ اللہ فرمائے گا اے قرآن اپنے حافظ کا بازو پکڑ اور جنت میں لے کے داخل ہو جا، جہاں تک حافظ پڑھتا جائے گا اللہ ساری کی ساری جنت اس حافظ کی ملکیت کرتا چلا جائے گا۔ اتنی بڑی جنت اس حافظ قرآن کے لیے، اس قاری قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرما دی ہے۔ حالات تھی اور حالات بدلتے رہے، گرمی بھی آتی رہی اور صحرا بھی تپتا رہا، اور گرمی بھی اپنے پورے جوتنے کے ساتھ تھی،
لیکن سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تیرے حکم کی تکمیل کی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، یعنی سارا دن یہ پرہیز کرتا رہا۔ اسے معلوم تھا یہ کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان تیری ذات پہ تھا۔ یہ جانتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سارا دن روزہ رکھ کے تیری عظیم الشان عبادت کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ جانا اس روزے دار کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر اور اسے بھی جنت میں داخل کروا دے۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ روزے کو حکم دے گا، رمضان کو حکم دے گا کہ اے رمضان اپنے روزے دار کے بازو کو پکڑ جنت میں لے کے داخل ہو۔ لیکن آج ہماری غفلت اور ہماری بد نصیبی کہ نہ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہی ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورے بازار کے اندر لوگ سرے عام کھاتے اور پیتے نظر آ رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، حتیٰ کہ جن لوگوں کو سارا دن کوئی کام کاج نہیں نہ ہوتا وہ بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ جی کیا کام ہے جی آپ کو؟ جی جب ادارے معاشر کا دن ہوگا تو پھر کیا کس انداز کے اندر آپ کی روح پر کیا برداشت ہے۔ پورا ماہ رمضان شریف یہ گزر چکا ہے، الحمدللہ روزہ رکھنے والے روزے رکھے ہیں، لیکن جنہوں نے رکھے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ کس طرح آسانی کے ساتھ یہ ایام گزر گئے ہیں۔ جنہوں نے نہیں رکھے ان کے لیے تو واقعی یہ ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ماہ رمضان کا ادب احترام نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب شخص کون ہو سکے۔ ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے حوالے سے بھی تعلیمات دی اور قرآن پاک کے حوالے سے بھی تعلیمات دی۔ تو قرآن پاک آج یہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے، اگر اسے گھر کے اندر پڑھا جائے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو امن کا گہوارہ اور رحمت کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ مطلب وہاں پہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے جی پریشانیاں بہت ہیں، جی غم بہت ہیں، دکھ بہت ہیں، بیماریاں بہت ہیں، اولاد کہنا نہیں مانتی، کوئی کہتا ہے بیماریاں ہیں، کوئی کہتا فلاں پریشانی ہے، کوئی کہتا جی مقروض ہوں۔ بھائی مقروض کیوں نہ، جب ہم نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا، محبوب علیہ السلام کی سنت کو پس پش ڈال دیا، آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو اپنایا نہیں، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، صبح کو اٹھتے ہیں نظر ہماری اخبار پہ پڑتی ہے، صبح کو اٹھتے ہیں سب سے پہلی نظر ہماری ٹی وی پہ پڑتی ہے، ارے گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے، قرآن کو پڑھے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جو بندہ کہتا ہے گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، بیماریاں ہیں، رزق میں تنگ دستی ہے، برکت نہیں ہے، ارے قرآن کو پڑھ اور قرآن کو پڑھنے کا اپنا معمول تو بنا لے، دیکھنا خالق کی کائنات تیرے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول بھی فرما دے گا، برکتیں بھی آ جائیں گی، دکھ اور بیماریاں بھی دور آ جائیں گی۔ ارے قرآن کو پڑھ تو صحیح، خالق کی کائنات تیرے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول بھی فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کے رحمت والے فرشتے آتے ہیں اور شیطان دور ہو جاتا ہے۔ کہ جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہاں پہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، شیاطین کا، اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ادھر میں نے دسو جڑے گھر وچ ہوئی شیطان تو اتنے رحمت کے فرشتے آ گئے جاؤ تو شیطان اپنے کام دکھائے گا۔ بھائی وہاں پہ تو پھر وہی کچھ ہی ہونا ہے جو شیطان کرتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر رحمتوں کے فرشتوں کا بسیرا ہوگا، وہ آئیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو گھر کے اندر پھر ظاہر بات ہے کہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر نہیں تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، پھر ظاہر بات ہے جو گھر ہے وہ برباد ہی ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ انداز تھا، وہ قرآن پاک سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جن کی فقہ پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان شریف کے اندر 62 قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں۔ کتنے قرآن پاک؟ 62 قرآن پاک، 60 سے 62 قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، 62 قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک نماز تراویح والا قرآن پاک اور ایک
نماز تراویح کے بعد سے نماز فجر سے پہلے پہلے تک روزانہ کا ایک پڑھے تو کتنے بن گئے؟ 30. اور ایک نماز تراویح والا 31 ہو گیا. اور ایک قرآن پاک نماز فجر ادا کرنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے. کتنے ہو گئے؟ 61 ہو گئے. ایک دن میں کرا دوں 60 ہو گئے. ایک تراویح والا 60 ہو گئے. ایک عید والے دن پڑھ لینا. اسی عید والے دن سونے کپڑے پا کے بائن ٹھنڈ کے بعد کھان پی بیڑیاں سجنا کوئی کتنے دلا کر کتنے دلا کوئی شوارما کھا رہا ہے، کوئی برگر کھا رہا ہے، کوئی فلودا پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ہمارا سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے. تو ہمارے بزرگان جن کا انداز اللہ کی عبادت اور ان کی رعایت. آج ہم کہتے ہیں عید عید عید. جناب سیدنا عمر بن خطاب سے کسی نے کہا حضور آج عید کا دن ہے تو آپ زارو قطار ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور میں عید ان کی ہے جن کے نماز اور روزے قبول ہوئے. میری طرح عید اس دن ہوگی جب میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. ارے وہ اس قدر جلیل قدر صحابی رسول ہے کہ عید والے دن کے آنسو بہا رہے ہیں. ہمیں تو خوف اور غم بھی نہیں آتا. عید والے دن اچھے کپڑے پہن کے بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. پورے رمضان کے روزے ہم نے نہیں رکھے، نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، نماز تراویح ہم نے نہیں ادا کی. بس عید کا شوق ہمیں چڑھا ہوا ہے اور عید عید کر رہے ہیں. ارے وہ کہتے ہیں عید تو میری اس دن ہوگی جب دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. ارے ہم نے تو نہ اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے. بس ایک عید ہے جس کا بوجھ ہمارے سر پہ سوار ہے. ہر بندہ کپڑے بھی سلوا رہا ہے، جوتا بھی لے رہا ہے، شاپنگ بھی کر رہا ہے. اگر نہیں کچھ کر رہا نہ مسجد کے اندر جاتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نماز تراویح کرتا ہے. نماز تراویح کا بھی یہ عالم ہے. یہ تو چلو مدرسہ تھا، یہاں پہ تو جتنے لوگ آتے رہے. ہماری مساجد کا بھی یہی حال ہے. مساجد کے اندر بھی یہی کچھ ہے. امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے مفتی صاحب وضو خانے جا کے بیٹھے. وضو خانے بیٹھ کے کیا کر رہے جی مولوی صاحب کا رکوع جائیں گے تو پیچھے لا کے آ جائیں گے. بھیا اگر آپ گھر سے آئے گئے ہیں، وقت نکالا ہی ہے تو کم از کم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے مکمل نماز تراویح تو ادا کریں، پورا تو قرآن پاک کا فیض حاصل کریں. یعنی کہ شیطان جو ہے نا وہ ماہ رمضان میں ہو تو بن جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا جو نفس ہے نا، ہمارا نفس وہ اس قدر گناہ کر کے نا وہ اس قدر اس کے اوپر اس کا اثر چڑھا ہوتا ہے کہ شیطان خود تو قید ہوتا ہے لیکن نفس کو اسے اس قدر تیار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس پھر بھی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی عبادت اور رعایت کریں. آج یہی وجہ ہے کہ جب سے ہم نے قرآن کو کتابت کو چھوڑا ہے نا، یقین ہمارے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال یہ قرآن پاک سے. جو قومیں عروج پہ پہنچی انہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا، اور جو قومیں زوال کے قرآن پاک کو پڑھ کے ریسرچ کر کے وہ ترقی کر گئے. لیکن ایک مسلمان ہے تو ترقی تو کیا وہ ہر وقت پستی کی جانب جا رہا. آج ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو بندہ قرآن کو اپنا امام بنا لیتا ہے، جس کو قرآن پاک کو اپنا امام بنا لیتا ہے. جب آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو امام آگے کھڑا ہوتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا امام رہنما ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے امام صاحب. فرمایا جو بندہ قرآن پاک کو اپنا امام رہنما مقتدا بنا لیتا ہے، قرآن پاک کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے. ورنہ قرآن پاک کا آخری ٹھکانہ جنت ہے. جو بندہ قرآن پاک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ بھی بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. سبحان اللہ. جو قرآن پاک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. آج ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری خواہش کے مطابق ہو. معاذ اللہ ہم قرآن پاک کی تعلیم پہ کیسے عمل کریں؟ بھائی جو قرآن کو اپنا امام سمجھتا ہے، اپنا قائد مانتا ہے. آج تو ہم نے دنیا کے لچے لفنگے کو اپنا لیڈر اور قائد سمجھا ہے. ارے یہ قوم کے نہ مخلص ہے، نہ یہ دین کے مخلص ہے، یہ صرف دنیا کے مخلص ہے، یہ صرف مال کے مخلص ہے، آپ کے ووٹ لینے تک مخلص ہے. دین کا کوئی بھی مخلص نہیں، کوئی آپ کا قائد نہیں، کوئی آپ کا لیڈر نہیں. اگر آپ کا لیڈر ہے تو محمد خضرا کا وکیل لیڈر ہے، محمد عربی آپ کے لیڈر ہے، وہ آپ کے قائد ہے، وہ آپ کے امام ہے. اگر اپنے امام کے
پیچھے چلتے رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان دنیا داروں کو آپ نے اپنا قائد و لیڈر سمجھا، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے، کبھی حشر کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ دنیا دار لیڈر نے سانو کی دینا ہے، یہ تو قوم کو چینی پوری نہیں کر کے دے سکتے۔ جس حاجی نے، جس نمازی نے، جس روزے دار نے روزہ رکھا ہے وہ بھی جائے کہ اللہ کے 1 کلو چینی حاصل کر رہا ہے۔ یہ قوم کے لیڈر ہمیں کیا دیں گے؟ یہ ہے ہمارے قائد جنہیں ہم اپنا قائد مانتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اگر محمد عربی کو اپنا قائد مانا ہوتا آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر نہ بنتی۔ آج ہم اور ہمارے حکمران یہود و نصارہ کے چرنوں میں جا کے چل رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا بھیک مانگ رہے ہیں، اپنی جھولیوں کو پھیلایا ہوا ہے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ جو امت مسلمہ کا شیوا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے جا کے سر چکائے، ارے یہ سر چکے تو محبوب کے در دولت میں چکے، اگر یہ سر چکے تو رب کی بارگاہ میں چکے، کہ کسی اہل غیر مکروہ چہرے کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ امت مسلمہ کا سر جو ہے وہ فخر سے پوری دنیا کے سامنے بلند رہنا چاہیے۔ ارے یہ کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں بنا ہے، اگر یہ سر جھکے تو محمد عربی کے سر کے سامنے جھکے گا، خدا کی بارگاہ میں۔ آج ہم غیروں کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور اغیار سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ جو محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تختے سکندری پہ وہ رکتے نہیں، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں۔ جو آقا کریم علیہ السلام کے در کے مانگتے ہیں نا، وہ ان لیڈروں سے نہیں مانگتے، ان امریکہ اور افریقہ سے نہیں مانگتے، برطانیہ کے سامنے جا کے بھیکے نہیں مانگتے، وہ کینیڈا سے نہیں مانگتے، وہ جا کے ایسے یہود و نصارہ سے نہیں مانگتے، وہ محمد عربی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارے سر پہ جو مشکل آئی ہے اور یہ مشکل وقت جو ہے یہ محمد عربی کے سب کے ٹل جاتی ہے۔ مشکل جو بھی سر پہ آن پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، صلی علی نبینا۔ آج ہم غیروں کے سامنے جھکے، یہ ہمارا شیوا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے بزرگوں کا انداز۔ ذرا امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کی سیرت کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے بعد اس کے دربار میں جو بھی آتا تھا وہ سر جھکا کے آتا تھا، اور اس نے ایک چھوٹا دروازہ رکھا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو معذلہ خدا کہلواتا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا دروازہ رکھا ہوا تھا تاکہ لوگ جب اس دروازے سے داخل ہوں تو سر جھکا کے داخل ہوں۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے، آپ جب آئے نا تو آپ نے فرمایا یہ سر ہر ایک کے سامنے تھوڑی جھکتا ہے، آپ سر جھکا کے نہیں اس کے پاس آئے، آپ نے سب سے پہلے اپنے بازو اندر داخل کیے، اپنے پاؤں داخل کیے، پھر خود داخل ہوئے۔ فرمایا یہ سر جو ہے کہ تیرے سامنے نہیں جھکے گا، تیری حکومت کو ہم اپنے جوتے کی موت میں دے دیں۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے جو بڑے بڑے جاگر بادشاہوں کے سامنے بھی نہ جھکے۔ لیکن آج کا لیڈر، آج کا حکمران جو آپ کا ہے وہ غیروں کے سامنے جھکتا پھرتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا شیوا نہیں ہے۔ آج ہم ذلت اور پستی کی جانب کیوں جا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے۔ آج ہم نے اپنا جو ناطہ ہے، جو رشتہ ہے، وہ گنبد خضرا کے مکی سے توڑ دیا ہے اور قرآن پاک سے توڑا ہے، تب یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو اپنا قائد مانے تو قرآن جنت میں جائے گا، اسے بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ فرمایا جو قرآن پاک کو اوپر سے کچھ ڈالتا ہے، فرمایا پھر قرآن اسے ہانکتا ہے، جس طرح گدھے کو ہانکا جاتا ہے نا، اسی طرح قرآن اسے ہانکتا ہے۔ قرآن کو پیچھے ہم نے ڈال دیا، اسے کچھ ڈال دیا، قرآن اسے ہانکتا ہے، اسے ہانکتا ہانکتا جہنم میں جا کے پھینک دیا۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جو قرآن کو پس کچھ ڈالے گا، قرآن اسے ہانک کے جہنم میں پھینکے گا۔ جو قرآن کو اپنا امام سمجھے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، قرآن اسے جنت میں لے کے داخل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثل و بے مثال کتاب ہے۔ اسے پڑھنے والا بھی کائنات کے اندر بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ یہ آپس ہیں، دوسرے بھی ان کے بھائی ہیں، ان کی شان جو ہے، جو ان کا مقام ہے وہ ان کا ہے،
ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہوں گے، سلام بھی آگے کرتے ہوں گے، حافظ صاحب بھی کہتے ہوں گے. یہ چاہے اسکول کی کتنی بھی ڈگری حاصل کر لیں، ان کو وہ عزت وہ مقام نہیں مل سکتا جو اس حافظ صاحب کو مقام مل سکتا. ماشاءاللہ ایسی میری بات سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہوں. سچ. جو میری عزت ہے، جو میرا مقام ہے، وہ میرا ہے. لیکن اگر کوئی میرا اور بھائی ہو، وہ عزت وہ مقام اسے نہیں ملے گا. خدا کی قسم میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، ایک ادنا سا ان پڑھ سا آدمی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گیت گاتے ہیں. یہ کچھ چند باتیں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ تھوڑی بہت ٹوٹے پھوٹے انداز میں کر لیتے ہیں تو لوگ پھر بھی عزت کرتے ہیں. یقین مانے ہاتھوں پہ اٹھانے تک جاتے ہیں، اور لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ممبروں میں بیٹھ کے لوگ کو بات و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری عزت محمد عربی کے دامن کی وجہ سے ہے، دین اسلام کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ جو دیا ہے، یہ سارے کا سارا دین کا فیض ہے، ورنہ ہماری کوئی بھی مقام نہیں. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، یا اللہ جب تک زندہ رہے تیرے دین کی خدمت کریں، بے ریا اور بے تما. بے ریا سمجھتے آپ؟ یعنی کہ دکھلاوا نہ ہو، بے تما کسی قسم کا لالچ نہ ہو. جب تک تیرے دین کی خدمت کریں، بے ریا کریں، بے تما کریں. الہی تمنا یہی ہے کہ دنیا میں کوئی نیک کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کروں. آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک کا مفہوم ہے، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال علی حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن. حضور نے فرمایا کہ 3 چیزاں اپنی اولاد میں سکھاؤ. کتنی چیزاں؟ میں تقریر ہوں تسا کرنی ہے، میں تھوڑے کول کروانی. کتنی چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ؟ 3 چیزیں اپنی اولاد کو. جب اللہ پاک اولاد دے، پتر دے، بیٹا دے، بیٹی دے، جوان ہو جاوے، جتنے ٹاٹا تے بائے بائے، اللہ حافظ، خدا حافظ، نہ جانے کس طرح انگلش کے الفاظ ہم سکھاتے ہیں. وہیں پہ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کس کی محبت سکھاؤ؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. جب حضور کی محبت ہوگی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہوگا، ٹھیک ہے، پھر یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ختم نبوت پہ ڈاکے نہیں ڈالے جائیں گے، پھر یہ ناموس رسالت پہ حملے نہیں کیے جائیں گے، پھر یہ حکمران جو ہے نا، یہ غیروں کے چرنوں میں جو چر کے آتے ہیں، ان سے جب ڈالر اور یہ ریال لے کے آتے ہیں نا، پھر ان کی آنکھیں اور ان کے ذہن پھر جاتے ہیں. پھر یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں خود بھی گستاخیاں کرتے ہیں، اور ایسے فالتو کتے ہی انہوں نے پالے ہوئے ہیں جو میڈیا پہ بیٹھ کے بھی دین کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں. ارے جنہیں دین کی دال کبھی نہیں پتا وہ بھی دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. ارے دین بیان کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. دین کی بات وہ کرے جس نے دین کو پڑھا ہے. ارے جس نے دین کو نہیں پڑھا وہ دین کی بات کیوں کرتا ہے؟ بھئی ہم نے انگلش نہیں پڑھی، ہم انگلش کی بات کیوں کریں؟ سر آپ ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، انگلش کے بارے میں آپ جانتے ہیں. مجھے انگلش کی وہ جو پہلا لفظ ہے وہ نہیں مجھے آتا، تو میں انگلش کے بارے میں کیوں بات کروں؟ اور جسے دین کی الف سے بے نہیں آتی، وہ بیٹھ کے ممبروں پہ، جو بیٹھ کے میڈیا پہ دین کے بارے میں باتیں کرے، علماء کے باتیں خلاف کرے. ارے انہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے باپ اور دادا کا دین نہیں ہے، یہ دین وہ ہے جس دین کے لیے محمد عربی ہدایت کی بستیوں کے اندر پتھر کھائے. ہم نے تو یہ سمجھا کہ دین سوکھا ہی مل گیا، اتنا سستا دین ہمیں مل گیا ہے. ایسا سستا دین نہیں ملا. اس دین کے لیے تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں کتنی قربانیاں ہمارے صحابہ کرام نے دی ہیں، کتنی قربانیاں بزرگان دین نے دی ہیں، کتنی قربانیاں ہماری ماں اور بہنوں نے دی ہیں. اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کن کن کی قربانیاں شامل ہیں، اور کون کون سے لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کے یہ پاکستان کو حاصل کیا. آج پاکستان کو تو ہم نے کھانے پینے کا نام بنا لیا نا، بس کھاؤ اور پیو موجے کرے. یہ پاکستان کھانے پینے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ پاکستان دین اسلام کے نام پہ بنا تھا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. لیکن آپ کے حضور کی محبت اپنی بچوں کو سکھاؤ. جب حضور کی محبت ہوگی نا، پھر انشاءاللہ ہر بچہ غازی ممتاز حسین قادری بن کے حضور کی عزت و نموز میں پہرا دے گا. آج غازی صاحب تو دہشت گرد نظر آئے اور انہوں نے کہا جی
باہر کے ملکوں کے اندر بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا، غازی کو پھانسی لگایا گیا، اور میں نے کہا غازی کو ایک کو پھانسی لگایا ہے، جو اتنے لاکھوں اور کروڑوں غازی پیدا ہو چکے ہیں انہیں پھانسی کو لگایا۔ ایک غازی کو تو پھندے کی لٹکا کے اسے تو جلا دیا نا، پھر دیکھا نہیں میرے غازی کی شان کو کہ ایک نہیں دو نہیں لاکھوں اربوں لوگوں نے ہمارے جنازے کے اندر شرکت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 60,000 سن، بھائی تمہارا مر جائے کوئی وزیر تو وہاں پہ 60 لاکھ بن سکتے ہیں، تو ہمارا وہ حضور کی عزت پہ پیرا دینے والا غازی چلا جائے تو وہ 60,000 وہ 60 لاکھ 60 لاکھ، وہ چاند آدمی تھے جی، وہ چاند آدمی تھے یا تھوڑے تھے یہ بات نہیں ہے، لیکن تم تو اپنے دین کے لیے کوئی قربانی نہ دے سکے، ارے اس نے تو اپنے محمد عربی کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ جان دینا بڑی سوکھی گال نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے ہر کوئی لگاتا ہے، وہ دے کے بخاوے نا، یہاں پہ تو 1 روپیہ دینا قبول نہیں ہے، وقت دینا قبول نہیں ہے، یہ تو حالات ہو چکے ہیں۔ بندہ نماز پڑھنے کے لیے 5 منٹ نہیں دے سکتا مسجد کے اندر، تو جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ 8 دن بعد جمعہ آتا ہے، جمعہ پڑھنے واسطے آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، سال کے بعد ماہ رمضان آتا ہے، نماز تراویح کے لیے 1.25 گھنٹہ نہیں ہم دے سکتے۔ جان دینا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کھوکھلے نعرے ہیں، یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ نعرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر واقعی حقیقت شامل ہو۔ اب یہ منڈیا کوئی تارے کی تار صحیح بات ہے۔ اسکول کی کتاب اور سیرت کی کتابیں، جو اسکول کی کتاب ہے ان سے سیرت کے پہلو نکالے جا رہے، مضمون نکالے جا رہے، یہ اسلام کی محبت ہے، یہ حضور کی محبت سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت۔ میں یقین مانے اسی زمانے کے اندر رہتا ہوں، اسی دنیا کے اندر میں بھی رہتا ہوں، آج جو حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ مذاق اڑائے جا رہے ہیں، حضور کی سنت کے ساتھ، یقین کریں جو دل ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ایک تو بندے نے داڑھی رکھی نہیں ہے، جو رکھ کے اس کے مختلف ڈیزائن بناتا ہے وہ کس کو تکلیف دے رہا ہے؟ ایک نے تو رکھی نہیں ہے، یہ تو اس کا فیل ہے نا، رکھی نہیں، جو رکھ کے اس کے وہ پنجابی نکل بینگے چیپے جڑے وہ ڈیزائن بناتا ہے وہ کس کو تکلیف دے رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جعلہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور میں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اور میں انہوں نے دنیا کے بھی لعنت ہے اور قبر حشر سے بھی لعنت ہو رہی ہے۔ آج ہمیں محبت ہے ایکٹروں سے، آج ہمیں محبت ہے کھلاڑیوں سے، آج ہمیں محبت ہے اداکاروں سے، آج ہمیں محبت ہے گلوکاروں سے۔ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اسی جیسا چہرہ بناتا ہے، اسی جیسا لباس پہنتا ہے، اسی جیسے بالوں کا سٹائل ہوتا ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوتی نا تو ہمارے چہرے پہ سنت رسول ہوتی، اگر حضور سے محبت ہوتی نا ہمارے سر پہ ایمان نہ ہوتا، اگر حضور سے محبت ہوتی نا، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے سب اولا کے مسجد کے اندر پہنچ جاتا۔ حضور کی محبت تو نہیں ہے، حضور کی محبت ہوتی تو بندہ یہاں پہ ہوتا، یہی تو محبت نہیں ہے۔ میرے والد محترم کے شیخ کامل میاں حیات محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے درویش بزرگ گزرے، یہ بہت درویش بزرگ گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن جن ہمیں پیار ہوتا ہے نا پھر ان کا ہر ادا ادا کرتا ہے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا وہ اس کی ادا کو ادا کرتا ہے، اس جیسا چہرہ بناتا ہے، اس جیسی شکل بناتا ہے، اس جیسا لباس پہنتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو حضور علیہ السلام سے پیار ہوگا نا وہ حضور علیہ السلام کی ہر بات پہ ہر سنت پہ عمل کرے گا۔ اور آج حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات کے نسل کو آپ نکالتے تھے۔ اس لیے آدم چشتی رحمۃ اللہ کہا تھا کہ محبوبہ تے نکتا چینی جڑا کرم کی بات نہیں آندا، اصل منافق جانو اس نو ایم جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جو مڑ مڑ اے فرماندا، آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندی۔ سبحان اللہ۔ جن شاید بھی نال پیار ہے نا وہ کہتا بڑے چھکے مار ہوندا سی، حالانکہ پہلے یہ بھی آؤٹ بھی ہو جاتا سی، یعنی کہ اس سے محبت ہے، اسی کا تذکرہ کرے گا، اسی کی باتیں کرے گا۔ جس سے شاید کوئی عاشق ہوگے وہ صفتہ اس دنیا کردا،
جس شہدا کوئی عاشق ہوئے وہ سکتا اس دیاں کردا 100 مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مرنے. آپ دیکھتے نہیں ٹی وی چینل پہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک پارٹی عمران خان کی بیٹھی ہے، ایک پارٹی اپنا وہ نواز شریف کی بیٹھی ہے، ایک پارٹی زرداری کی بیٹھی ہے، ایک پارٹی فلاں کی بیٹھی ہے. وہ آپس کے اندر ہی ایک دوسرے سے خیر بخیر ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے میرے قائد انگلی نہ چوک، وہ کہتا ہے میرے فلاں انگلی نہ چوک. کیوں کہ محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کم کی بات نہیں ہوگا. یہ وہاں پہ یہ محبت ہے نا، اسے محبت ہے اپنے قائد سے، اس لیے ہمیں حضور سے محبت ہونی چاہیے، حضور سے پیار ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں پہ ہونی چاہیے. اور حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت سیکھو، نبیکم وحب اہل بیت ہی، اور میری اہل بیت کی محبت سیکھو. اب اہل بیت سے کوئی پیار کرتا ہے، کوئی صحابہ کو چھوڑی جا رہا ہے، کوئی ابو بکر کا گستاخ ہے، کوئی عمر فاروق کا گستاخ ہے. معاذ اللہ. اہل بیت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی علی پاک کے نعرے لگا رہا ہے، لیکن تینوں کو چھوڑے جا رہا ہے. ارے اہل سنت الحمدللہ حضور کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، حضور کی ازواج کو بھی مانتے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں. اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہم آقا کریم علیہ السلام کی عطرت کو بھی مانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جن کے بعد ترجیح آئی تک دیتی کہ 10 سال ہو گئے تھے اپنی زندگی گال چھٹی ہے. 7,000 روپیہ لینا ہے، 7,000 میں کوئی پڑھاتا نہیں ہے. 7,000 دے کے یہاں پہ پڑھا رہا ہوں، 10 سال ہو گئے ہیں. ان پیسوں کی کیا اوقات ہے؟ میرا پیسہ وہاں سے پڑھا رہا ہوں، میری یقین منو میرے لکھا آفر ہوئیاں، اعلیٰ تو اعلیٰ سیٹاں دیا. میرے استاد محترم اس وقت گجرا والے کے تو ہوتے ہیں، وہ بھجو کی ماجا کی جامعہ مرکزی میں چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے ساتھ بہت بڑا جامعہ بچیوں کا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دونوں وہاں پہ آ جائیں گے، آپ کی وائف بھی آ جائے، خود بھی آ جائیں. 15,000 آپ کو دیں گے اور آپ کی وائف کو رحمت رکھا دیں گے. اور میگی کنک گندم سوٹ سبزیاں یہ وہ کہتے ہیں ہر چیز وہ محلے والے آپ کو دیں گے. آپ کو نہ کمانے کی فکر ہوگی، نہ کھانے کی فکر ہوگی، ہر چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی. لیکن میں نے اس کو ترجیح دی. 4 مرتبہ میرے استاد میرے پاس آئے، لیکن میں وہاں تک نہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا. ان پیسے نہیں کیا ہوتا، ان پیسوں کا اثر کرنا ہوتا نا. بڑے جگہ تھے، بہت سارے مقاصد تھے، پیسے حاصل کیے جا سکتے. یہ پیسے دنیا کے اندر رہنے والے ہیں. 70,000 کما کے بھی نا لوگ روندے نے. 70,000 کما کے کی کر دیں روندے نظر آتے ہیں تو گزارا نہیں ہوتا. 1,000 روپیہ ہے ڈیلی کا خرچہ ہے، کیونکہ 2,000 کا خرچہ ہے. ابھی 7,000 ہے کہ 17,000 نام اچھا کھانے. یہ دین کی برکتیں ہیں، یہ دین کی خدمت کی برکتیں ہیں. میرے دوست حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دین کے رستے پہ چلتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. ورنہ کہاں سے مدد کرتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. میں تو کچھ نہیں لے کے جانا، تھی دیکھ لیا جی اج تو ہن ختم ہونی نا، کنے سوٹ میرے کو ہونے کنے مٹھائی دے ڈبے ہونے نا، تو تھی دیکھ سکتے. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی کوئی ایسا دن خالی نہیں جاتا ہوگا کہ جس دن میری فریج کے اندر مٹھائی نہ پڑی ہو اور جس دن میرے پاس اچھا سوٹ نہ ہو. بس آپ کو میں کنے لے کے سوال ہے نہیں فوراً گلا بھی دور دیا آئیے نا پیسے بھی دینے میں تھوڑے جی. بھائی سوٹ کیا چیز رکھتے ہیں، یہ مٹھائیاں کیا ہیں؟ دین کی عظمت کو سمجھیے، دین کو سمجھیے. اگر ہر بندے کے دل کے اندر یہ دین کا جذبہ آ جائے نا، خدا کی عزت کی قسم یہ دین پستی کی طرف نہ جائے، دین بلندی کی طرف جائے. نہ لوگ قدر کرتے ہیں نہ مولوی قدر کرواتے ہیں. میں کرنا سیدھیاں گلا، میں بڑا تھوڑا یا خطیب ہوں، سیدھیاں گلا کرنا. میں سریم سے جمعہ پڑھانا اتنے بھی میں سیدھیاں گلا مانا. نہ ہوتے شیخاں رہتے، نہ کسی چودھری رہتے، نہ ہوتے کسی فقیر رہتے، نہ کسی امین رہتے. گلا سیدھیاں سادیاں اور ڈنکے نہیں چوڑتے، چاہے کوئی بھی تھے کہ کوئی مجبور نہ ہو. نہ 2 نمبر پیرا میں چھاڑتا، نہ 2 نمبر خطیبہ میں چھاڑتا، نہ 2 نمبر وزیرہ میں چھاڑتا، نہ 2 نمبر مشیرہ میں چھاڑتا، نہ 2 نمبر مولوی میں چھاڑتا. ہر ایک کو ایک ہی پلڑ میں رکھ کے تلوار چلا دے دی. الحمدللہ دعائیں میری والدہ کی ہیں. میں پہلے بڑا خراب بولتا ہوں، میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا کسی خلاف نہ بولا کرو. میں نے کیوں، آپ کو کیا مسئلہ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اگر جی آج کل حالات ٹھیک نہیں، کوئی تین کچھ کار نہ دے، مار نہ دے، یہ نہ کر دے. میں نے کہا جی اگر یہ آپ کا بیٹا دنیا سے چلا جائے تھے تو ایک شہیدی والدہ بن گئے تو اچھی گل نہیں. اگر تیرا پتر دین واسطے چلا جاوے تو تو ایک شہیدی والدہ بن جاوے، میں اے گل اچھی نہیں. میری والدہ خاموش ہوگی. اس کے بعد میری والدہ نے جب سے یہ غازی صاحب کا معاملہ ہوا، میری والدہ نے مجھے خود کہا کہ پتر ٹکا کے رگڑیا کرے نا. جو بھی غازی صاحب کے معاملے کے اندر شامل تھے نا، اور جو حکومت نے یہ کام کرتوتے کی ہیں
ٹکا کے رگڑے لایا کرتے ہیں تیرے نال میری دعاواں نے. تو ابھی پچھلے دنوں کے اندر میں تقریر اپنے محلے کی مسجد میں کر رہا تھا تو میری آواز میرے گھر کے اندر جا رہی تھی. میری والدہ مجھے کہنے لگی آج بڑا رگڑا لا کے آئے. میری دعاؤں جو تیریاں نام ہیں. جب دعائیں آپ کی شامل ہیں تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا بات ہے. وہاں پہ ایک آدمی کہنے لگا جی یہاں پہ کوئی 100 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ آپ نے اسپیکر چلایا ہوا ہے. میں کہا تو ایک دن میں سیتے آنا ہوتا ہے اور آ کے تو نے یہاں پہ انتشار پھیلانا ہوتا ہے. میں تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. میں کیا یہاں پہ آ کے انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہوں. میں نے اس کو بھی سیدھی باتیں سنا دی مسجد کے اندر ہی. تو میری برادری کے ساتھ اس کا تعلق تھا. میں رانا برادری سے تعلق رکھتا ہوں. ایٹا ماڑا تاڑا تو بندہ میں بھی کوئی نہیں. برادری میری بھی بڑی ڈاڈی ہے لیکن میرا خاندان بڑا شریف ہے اور میرے خاندان کے سارے مولوی ہیں. یہی سمجھ. یہاں پہ ہماری راجپوتوں کی میٹنگ ہوئی کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے. سارے نے کہا جی فلاں کو ووٹ ڈالنا, فلاں کو ڈالنا, کہتا کھوکھر کو ڈالیں, کہتا کھوتر کو ڈالیں, کہتا اس کو ڈالیں, کہتا اس کو ڈالیں. میں نے جن کو مرضی ڈالو میرے کوئی سروکار نہیں. میں نہ سر کھوکھر نے کچھ دیتا نہ انہوں نے کچھ دینا نہ مرزا نے کچھ دینا. میں میرے مدرسے والی گلی میں پورا مہینہ ہوگا پچھلے سال ماہ رمضان کے اندر پورا مہینہ اس گلی کے اندر پانی ایسے چلتا ہے. میں گل کہتا سارے علاقے دیا صحیح ہو نہیں سکیاں کہتا سارے ملک کو دینا کی پانی صاحب آپ کی قوم کو نہیں ملتا. وہ سیدھے انہوں نے پیپ ڈال دیا آپ کی گلیوں کے اندر. وہ تھوڑے ٹھڈے لا کے تھی نالے منہ پر ڈبو بھی نہ جو آپ کے اوپن پیپ ڈالے گئے ہیں گلیوں کے اندر وہ کیا ہے. اور بھائی یہ کچھ نہیں دے سکتے. میں ان کے خلاف نہیں ہوں نہ مجھے ان سے عداوت ہے نہ مجھے ان سے کچھ لینا ہے. گلا میری کھڑیاں نہیں. بھائی یہ کچھ نہیں دیں گے بس دین سے وابستگی اختیار کر لو یار. دین کے ساتھ جڑ جاؤ انشاءاللہ. پھر جب دین تخت پہ آئے گا نا پھر دیکھنا ہر طرف غریب کو بھی پیدا ہوگا امیر کو بھی پیدا ہوگا. آج قرآن ہم پڑھتے ہیں عدالتوں میں قرآن کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے. کچہریوں میں عدالتوں میں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے وہ عامر لیاقت جیسا بھی اپنی زبان کو کھولتا ہے کہتا ہے جی وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو دین کا ٹھیکیدار ہے تمہیں بتا وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں. کھوسا صاحب فلانا صاحب میں منہ سے رسالت کا مسئلہ تمہیں سمجھ نہ آیا. وہ دین کو کیا جانتے ہوں گے. ارے جو سارا دن عورتوں کے ساتھ وہاں پہ ٹہلتا پھرے وہ بیٹھ کے وہاں پہ دین کی باتیں کریں وہ دین ہمیں سکھائیں. خدا کی عزت کی قسم ایسے علماء کو بھی چاہیے ان کے چینلوں پہ نہ جائے. ان کے یہ چند دنوں کی جو پیسے ہیں ان کے جو ٹکے ہیں ان کو پیر کی نوک پہ رکھتے ٹھوکر لگا دے. ارے دفتر سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں اس پر لگا ہوا آتا گھنٹہ تیری گلی. سبحان اللہ. انہوں نے پیسے وہاں سے ٹی وی جا کے بیٹھ کے ٹی وی میں بیٹھ کے انہوں کی گلا کرو. وہ کوئی اور ہی ہوتا ہے جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بھی اپنے دین کی بات کرتا ہے اور اپنے مسئلے کی بات کرتا ہے منہ سے رسالت کی بات کرتا ہے. ہر کوئی نہیں ہوتا. اس لیے حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کی اہل بیت کی محبت. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا اپنی رات کو سکھاؤ. کیا پڑھنا سکھاؤ؟ قرآن پاک پڑھنا. آج ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اے فزیک سے کیمسٹری کل ابے کی قبر دکھاؤ تو پڑھو گے کا ثواب پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. بھائی آپ ٹیچر ہیں میں آپ کی ٹیچری کے اندر یا آپ کے اسکول پڑھانے کے اندر اس کا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا نہیں کریں. اچھا کام پڑھائیں لیکن اولاد کو دین کی تعلیم دیں. یہ اسکول کی تعلیم دنیا کے اندر آپ کو کام آئے گی دین. لیکن دین کو پڑھنے کے لیے تو دینی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور وہی بچے جو دین کو سمجھتے ہیں وہی جا کے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اس لیے اگر وہاں پہ جا کے پوری کیمسٹری پڑھ کے سنا دیے اب میرے فائدہ ہوگا قبر سے والدہ کوئی نہیں فائدہ ہوگا. وہاں پہ اگر کھڑے ہو کے سن کے خلاص شریف 3 دفعہ پڑھ دو گے نا ابا قبر سے خوش ہو جائے گا کہ میرا پتر آ کے میری قبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کر. سمجھ آ رہی میری بات؟ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. قرآن پڑھنا سکھاؤ. آج ساڈے مولوی میں قرآن پڑھنا نہیں ہوگا. جڑے ایسے میاں رکھے نا مسجد میاں جنہوں نے میاں جی تھی جماعت کرا چھڈیا کرو آج سونے تو دتی رکھا گے تھی جماعت کرا چھڈیا کرو. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب وہی گلا بیان کرتے ہیں جہاں اسی آج تو 40 سال پہلے سنیا سن. میں جی اس مولوی نے نے وہی بات کری جب تنخواہ 5,000 دینی تو گلا وہی کر دیں 40 سال پہلے والی وہ نویاں کتوں کرے گا. بخاری شریف کی شرح 16 جلدوں کے اندر ہے تو 12,000 کا سیٹ ہے بچے 12,000 تنخواہ نہیں ہوتی 12,000 کتابیں لے کے آئے گا یا تو آ کے اپنا 40 سال کی پرانی تقریریں سنائے گا. پھر اس مولوی نے جا کے پرچون کی دکان میں لے جے پانی پھر اس نے بازار میں ریڑھی لگانی ہے بیچارے اس نے کوئی نہ کوئی سلسلہ کرنا ہے نا کہ میرے کوئی نہ کوئی کام چل جائے. پھر وہ اسکولوں میں جا کے کنٹینیں ہی بنائیں گے بیچارے
جب ہم نے ان لوگوں کو خود کمزور کیا ہے تاکہ یہ دین کو پڑھے نا، جب ہم ان کا فکر ہی روزی کی طرف لگا رہتا ہے، ان کا ذہن ہی روزی کی طرف ہوتا ہے کہ میرے بچہ نے پیٹ کیوں پڑے گا، جب 5000 سے اس کے بچوں کا پیٹ نہیں پڑتا، وہ سوچتا ہے کہ آگے کیا کماؤں، آگے کیا کام کروں۔ جب اس نے پڑھنا نہیں ہے، انہیں آگے کھلو کے ہوئی نہ تو نہ کل کوثر پڑھ کر زیادہ تو صحیح رکھ لیا۔ جمیل صاحب، جب ان کا ذریعہ معاش ہی کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو کچھ دیں گے نہیں، تو انہوں نے یہی کچھ ہی پڑھانا ہے۔ میں اپنی گل نہیں کرتا تو میری کوشش ہے میری سب آپ کو 10,000 ہو جائے، میں تو خدا دی عزت کی قسم شیخان نا کبھی کیا ہی نہیں گیا اپنی تنخواہ کے بارے میں، نہ میں کہنا میرے والد محترم نے مجھے کہا تھا بیٹا تنخواہ کی بات نہیں کرنی ہے، لوگوں نے پیو کی کہنے لگے 16,000 20,000 لے گیا کر میرے والد نے مجھے کیا کہا تھا جب میں سوچا بھائی نے پہلے جمعہ پڑھانے میں پتر تنخواہ کی گل نہیں کرنی، یہ ہر بات نہیں کہتا۔ میرے والد نے 22 سال ایک مسجد میں گزارا فی سبیل اللہ، 22 سال 1800 روپے تنخواہ میرا والد نے کام کرتا تھا، کپڑے دلا 22 سال عرصہ گزارا ہے ایک مسجد میں، اجے بھی ہوتی ہے اسے مسجد میں۔ دین کا جذبہ ہونا چاہیے، سانو پڑتی اتنا دین ملے، ساڑھے پیو نے سانو صرف دین کی گل سنائی۔ جب بھی میرے والد محترم بیٹھتے دین کی بات کرتے یا اپنے پیروں کی بات کرتے، ان کے پیر بڑے کامل پیر تھے، بڑے درویش بندے تھے، ادوں تک کسی کو مرید نہیں کرتے سن جب تک تین شرطیں نہیں لے لیتے سن۔ اج پیر پھڑ چھڈیا تو مرید کر چھڈیا، وہ کہتے تھے بیلیا خلاف شرع نشہ نہیں کرنا، حقہ سگریٹ نسوار پان نہیں کھانا، سنت کے مطابق نبی پاک دی داڑھی رکھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 3 شرطاں جدوں تک بندہ قبول نہیں کرتا سی مرید نہیں کرتے۔ اج پیر صاحب اور 500 کا نوٹ لاؤ درالی مرید ہو جائے، سوکھی کام پیری مریدی سوکھا کام ہوا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بات دی ہے دیوبندی ہے، یہ پیروں کو بڑا لگتا ہے، بھئی یہ پیروں لگڑی نہ تو رہنا تو پیروں کی عزت کریے، جنہوں نے دین کا کھانا خرابی ان لوگوں نے کیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی جا کے درباروں میں سجدہ کرتے ہیں، اور جہاں نے تمہیں سمجھایا ہی کوئی کہ سجدہ کرنا کہ جا کے فاتحہ خانی کرنی ہے، تو لوگوں نے کیا سجدہ کرتے ہیں؟ جب انہیں اعلیٰ حضرت کی تعلیم دی ہوتی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ شریف سے پڑھ کے سنایا ہوتا کہ 3 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے صاحب مزار کی قبر پہ دعا مانگو، پھر کون کو ایسے کہہ سکتا یہ سجدہ کرتا؟ اور جب 3 قدم پیچھے ہٹ کے دعا منگی ہوتی تو چڑھنا جا کے داتا صاحب کی دہی اتنے جا کے چمڑا نو تو لوگوں نے کہنا سجدہ کرتا پھر جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 3 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے دعا منگو، جب اسی بزرگوں نے تعلیم پڑھیا نہیں تو جہلاں دے نال رکھیا تعلق، جنہیں جہاں نے غسل کرنا والا نہیں وہ سارے پیر بن گئے، ہونا پر اسی جانا شروع کرتا۔ جب 3 قدم پیچھے کھڑا ہو کے دعا مانگے گا پھر کون کوئی آپ کو کہے گا کہ یہ سجدہ کرنا ہے؟ ولی اللہ کو جب ہم جا کے چڑھ کے اتنے کھلوتے جا کے قبر میں پہلے چومیا پھر نالے چٹیا تو لوگوں نے پھر آپ ہی کہنا کہ سجدہ کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی ہے جو میرے، ابھی سنی ایسے نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ جاہل پیر ہیں، جاہل خطیب ہیں، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جنہوں نے صرف اپنے پیٹ کو آگے رکھا اور اسی کو مقصد سمجھا اور اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھا، اس دائرے سے باہر نہیں نکلے، ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ارے جنہوں نے علماء اہل سنت کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کیا وہ لوگ ایسا کام سبحان اللہ۔ میرا مسئلہ کوئی ایڈا بینگا چیپا ٹوٹیا بجا نہیں، یہ بڑا اعلیٰ مسلک ہے، یہ بڑا مضبوط مسلک تھا، یہ ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانی ہے اس دین کے اس مسلک کے لیے۔ میں نے مجد الفسانی کی بات کی، وہ بھی ہمارے ہیں۔ دیکھو نا علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ یہ مجاہد ختم نبوت ہیں، آج قادیانی لوگ پر آکے پھر دے ہمارے علاقے کے اندر قادیانی لے رہے ہیں، انہوں نے اسلام دعا بھی لینے ہیں، انہوں کاروبار کرنے پہ ہیں، اور وہ ہمارے کوئی وزیر بنتا کوئی مشیر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ختم نبوت کے سب سے بڑے مجاہد اس دور کے اندر جو گزرے ہیں وہ مولانا اشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نا بڑا اونچا ترے والا امامہ شریف پہنا کرتے تھے، ان کا جو امامہ تھا اس کے اوپر ترا نکلا ہوتا تھا، وہ جو اس طرح پگڑی مبارکہ جو شملہ تھا وہ اوپر کی جانب اٹھا ہوتا تھا۔ ان کا نیازی صاحب یہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ فرمایا یہ سینے کے زور پہ کھڑا رہتا ہے، سبحان اللہ، یہ سینے کے زور پہ کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ مدینہ شریف کے اندر گیا نا
تو وہاں پہ بھی وہ ترے والا امامہ باندھ کے گیا. انہوں نے کہا نیازی صاحب یہ تو بڑی عظیم بارگاہ ہے, یہاں پہ تو لوگ عاجزی کے ساتھ آتے ہیں, تو آپ ابھی بھی وہ ترے والا امامہ پہن کے آئے ہیں, کہ یہاں پہ تو کام مطلب اسے جھکا دینا تھا. تو میں جہاں پہ نیازی کا سر جھکے گا یہ ترا بھی وہیں پہ خود بخود جھک جائے گا. ہمارے بزرگوں کے سر وہاں پہ جھکتے تھے, تو ساڑھے ہر ایرے گاڑی نتو خیر کے سامنے جھک دیں. وہ جس نے 8 کپڑے پائے اور نہ تو سوا مہینہ جڑا نہاتا رہے وہ انہوں پیر بنا چھڑ دیں. جنہیں کڑے پائے تو ملنگ جو ہے نا انہوں پیر بنا چھڑ دیں. جو جاسوس انڈیا سے ادھر آئے ہوئے ہیں نا, جو اپنا بیس تبدیل کیے ہوئے ہیں, وہ انہوں پیر بنا چھڑ دیں کہ بڑا پہنچا پیر. اور مجذوب کی بھی قسمیں ہیں, مجذوب کی بھی قسمیں ہیں. جو مجذوب ہوتا ہے نا اس کا ستر رنگا نہیں ہوگا, اس کا ستر رنگا نہیں ہوگا, اس کے ستر میں کپڑا ضرور ہوگا, چاہے اس کے تیڑ کے نیچے وہ شلوار نہ بھی پہنی ہو, لیکن وہ اپنی شرمگاہ کو ننگا کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ مجذوب کی نشانی ہے, یہ پہچان ہے مجذوب کی. میرے استاد محترم نے یہاں پہ بتلائی تھی دورہ حدیث کی جب ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ مجذوب کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ستر کو ننگا نہیں کرتا. اس کے پاس لباس ہو یا نہ ہو وہ اپنے ستر کو ڈھانپ کے رکھتا ہے. یہ مجذوب کی نشانی ہے, اور مجذوب پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہر ایک کو مجذوب نہ بنا دیا کریں, ہر ایک کو بڑا پہنچا پیر نہ بنا دیا کریں. اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنی اولاد کو دین مصطفیٰ سکھائیں, حضور کی محبت سکھائیں, قرآن پڑھنا سکھائیں. آج ہمارے مدارس محلے کے اندر ہو کے بھی ویران ہیں. سکول, کالج, یونیورسٹیاں غیر اور دور دور تک بنی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی آباد ہے. جہاں پہ ٹریفک کا انتظام نہیں وہاں پہ بھی بچوں کی تعداد خاصی اچھی ہے. 700 800 1000 بچہ پڑھ رہا ہے اسکول کے اندر ابھی بھی. جو ماٹھے سے ماٹھا ماڑے تو ماڑا اسکول بھی نہ ان کی کوئی بھی تعداد 500 بچے دی گئی. تو ساڑھے مدرسہ میں فیسا بھی کوئی نہیں, کھانا بھی فری تھا, پکھے بھی فری دے, یو پی ایس بھی فری تھا, صفا بھی فری دیا, کاپیاں بھی فری دیا, کتاباں بھی فری دینا مدرسہ, تو پھر بھی بچے 700 نہیں. اتنی سہولتیں دین دے تو پھر بھی قبول نہیں. سکول اتنی سہولتیں بھی نہ دے لیکن پھر بھی وہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. وہ 4 دن کی چاندنی میں نظر آتی ہے, آگے والی کالی رات نظر نہیں آتی. اس لیے اپنی اولاد کو حضور کی محبت, قرآن کی محبت اور حضور کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. جب قرآن پڑھنا آئے گا پھر ہمارا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, ورنہ ہم خسارے کے اندر ہیں. اگر قرآن سے تعلق مضبوط نہ ہوا تو پھر ہم کسی کھاتے کے نہیں ہیں. اگر قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہا پھر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے, تو حشر کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے خدارا باتیں میری تلخ تھی, یہ آپ کو نہیں سنا رہا تھا یا آپ کو تانو تشنی کا نشانہ نہیں بنا رہا تھا. یہ ایک میرا درد تھا جو میں بیان کر رہا تھا. اگر آپ کو ان باتوں سے جا پہنچی, تکلیف پہنچی, میں معذور خواہ ہوں. یہ ایک درد تھا جو میں نے اپنا درد آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر کاش کوئی میرے درد کے ساتھ میرے ساتھ میرا ہم سفر بن جائے, خدا کی عزت کی قسم, اگر میں اکیلا ہوں میرے ساتھ ایک اور کوئی میرے ساتھ اس درد کے اندر شامل ہو جائے, ہم 11 بن جائیں گے. جب 11 ہوں گے 1100 بھی بن جائیں گے. جب 1100 ہوں گے 11 لاکھ بھی ہو جائیں گے. یہ ہزاروں کے اندر یہ کافر جب تبدیل ہوگا پھر دیکھیں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ دین مصطفیٰ غالب آ کے. وجہ کیا ہے؟ ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ ہمارے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. ہم نے جہاں بھی خدمت کی ہے, میں نے اپنے استادوں سے بات کی, استاد محترم ہم بڑے خلوص کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے اندر خلوص نہیں ہے. میرے استاد صاحب شاید میرے خلوص کے اندر کمی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ چلتے نہیں ہیں. استاد محترم فرمانے لگے کہ وہ جو کمینے لوگ ہیں ان کا خلوص اچھا ہے, پھر آپ کا خلوص اچھا نہیں ہے. فرمایا کہ حق کو ہر وقت مشکلات آئی ہیں, حق کو ہر وقت مشکلیں آئی ہیں, اس لیے پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پوری دنیا پہ انشاءاللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین غالب آ کے رہے گا اور یہود و نصارہ کو پتہ چلے گا اور ان حکمرانوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آج بھی محمد عربی کے غلام اپنے آقا کی عزت و نماز سے پہرا دینے کے لیے بھنگا ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ میں نے اپنا درد آپ کے سامنے رکھا اللہ آپ کو بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا مدرسہ ہے, یہ ادنا سا ادارہ چل رہا ہے, تو یہ محلے کے بچے بھی پڑھتے ہیں. لیکن میرے پاس آج تک یہ بچوں سے میں نے کہا جی ہم نے نا اسپائسوی کو ختم شریف دلوانا ہے تو 100 روپئے لے کے, بعض بچے 3 پڑھتے ہیں, بعض بچے گھر کے 2 پڑھتے ہیں.
وہ 2 نے 100 روپیہ دیا، 3 نے 200 دیا کہ ہم اتنی دے سکتے ہیں. میں نے کہا ہے یہی اسکول کے اندر اگر پارٹی ہوتی ہے تو 500 پر بھی خرچہ ہوتا ہے، ہر بچہ لے کے پہنچ جاتا ہے. سر ایسے ہی ہے نا، آپ تو وہ کیا کہتے ہیں، ٹپ کہتے ہیں، ٹپ وغیرہ لے کے جاتے ہیں اسکولوں کی طرف سے، تو 1000 بھی مانگے 1000 بھی دیتے ہیں. کبھی اسٹرابری ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی فلاں ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی فلاں ڈے منایا، یہ فلاں تو فلاں ڈے. ہم تو یہ ایک اچھا ڈے مناتے ہیں، اس اچھے ڈے کے لیے بھی ایک بندہ 100 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مدرسے کا بل آتا ہے پورے محلے سے، اگر محلے والے بیٹھے تو غصہ نہ کرنا. کسی نے آ کے آج تک پوچھا قاری صاحب مدرسے کا بل آیا کتنا بل آیا، تھوڑا بیری ادا کر دیے. کسی نے آج تک یہ نہیں آ کے پوچھا کہ آپ یہ چٹائیاں پھٹی ہوئی ہیں جن پہ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ اچھی لے دیں، یہ سب آپ کو اچھی لے کے دے دیں. یہ لوگوں نے یہ کڑیاں میں نے کروائی تھی لیکن یہ بارشوں نے اس کا حال یہ کر دیا ہے. تو یہ اب میں کروانا چاہتا تھا رمضان شریف سے پہلے، لیکن میرے پاس ہمت اور میرے پاس اتنی وہ طاقت نہیں تھی میں کروا سکتا. اور جو میرے ہم سفر ہیں وہ بھی اتنے بیچارے مضبوط نہیں ہے کوئی میرے ساتھ اتنا تعاون کرے. یہ چند ہے، یہ چند لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے ہم سفر ہیں جو میرے ساتھ یہاں پہ آ کے مشورہ جن کے ساتھ مشاور ہو جاتی ہے. لیکن یہ معاملات نہیں چلے. وجہ کیا ہے؟ ہم دین کی کر رہے ہیں خدمت، دین کے لیے کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہی پیسہ کسی اور جگہ پہ ہم خرچ کرنا چاہیں تو ہزاروں میں خرچ کر دیں. ہم کسی امیر آدمی کے پاس جائیں نا تو ہمیں 1000 کا نوٹ چاہیے، وہ ہمیں نہیں دے گا. اگر دے گا بھی تو 500 کا نوٹ دے گا. اگر جب اس کا اپنا من چاہے گا نا کسی بھی چیز کے، چاہے وہ دین کے لیے یا غیر دین کے لیے، وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ رضا صاحب کے وہ شاگرد ہیں حفیظ اللہ مصطفیٰ صاحب، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. وہ ان کی تقریر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا دل چاہتا ہے، جہاں پہ ہمارا من چاہتا ہے، وہاں پہ ہم اپنی دولت کے جو ہیں وہ دروازے کھول دیتے ہیں. جہاں پہ ہمارا من نہیں چاہتا وہاں پہ ہم ایک آٹے کا تھیلا بھی کسی غریب کو لینے کے لیے تیار نہیں. جہاں پہ من چاہتا ہے، کہتے ہیں جہاں پہ من چاہتا ہے کتوں کی لڑائی پہ لا کر روپیہ دے دیتے ہیں. ابھی ٹورنامنٹ ہو، کسی سیاسی بندے کو بلائیں آپ، لاکھوں روپیہ وہاں پہ دے کر چلا جائے گا. کیوں؟ اسے پتہ ووٹ مل رہے ہیں. اسی ووٹ دینے کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک نہ کسی سیاستدان نے ووٹ پایا ہی نہیں. الحمدللہ. یہ جی قوم کی مانگ ہوتی ہے، ایسے چوروں کو ہم ووٹ نہیں دیتے. اگر کوئی محمد عربی کا سچا غلام ہے تو انشاءاللہ ضرور ووٹ دیں گے. آج خالد حسین کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا زمانہ کرتا رہے، اتنے پیسے لیے اتنے پیسے لیے. میں نے کہا جو مرضی کو جاتا رہے، انشاءاللہ اس مجاہد جیسا کوئی آدمی دنیا کے اندر آیا نہیں. اور انشاءاللہ تاریخ کے اندر یہ بڑے عرصے کے بعد ایسا مجاہد آیا ہے. اگر آج ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا پھر دیکھنا دین کتنا دور پھر پیچھے چلا جائے گا. کہ اللہ پاک ایک صدی کے بعد ایک مجاہد بھیجتا ہے، ایک مجدد بھیجتا ہے جو آ کے دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو زندہ کرتا ہے. ایک صدی کے بعد امام احمد رضا تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی صدی کے مجدد تھے، اور اس صدی کا مجدد اگر میری نظر میں ہے وہ علامہ خالد حسین مجدد. سبحان اللہ. لوگ کہتے رہیں گے پیسے لیے ہیں، یہ لیا ہے وہ لیا ہے، ان کے خلاف بڑی بڑی باتیں اسٹیجوں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. کرتے رہو، ہمارے سر کا وہ تاج ہے. کوئی جو مرضی کہتا رہے. اور یاسین چورن کو قید بنیا، وہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے. ایک عالم دین کو قید سمجھا. آپ لوگوں نے تو ان لوگوں نے تو اس کو قید بنایا جنہیں دعائے قنوت بھی نہیں آتی. فواد چودھری جیسے وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے اتنے بڑے منہ کو یوں کھولتا ہے جیسے ابھی کسی آدمی کو نکل جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو. وہ کہتا ہے میں نے قمری کیلنڈر بنا دیا، میں نے ہجری کیلنڈر بنا دیا، فلاں کیلنڈر بنا دیا. تیرے کیلنڈر کی کیا اوقات ہے؟ مفتی منیب الرحمان یہ دین کی خدمت کر رہا ہے. کہتا ہے جی ان پہ 40 لاکھ خرچہ آتا ہے. اور بھائی ان پہ اگر پہلی بات تو آتا نہیں ہے، پہلی بات آتا نہیں ہے. اگر آتا ہے تو کون سا خرچہ آتا ہے؟ ہمیں بھی آگے بتلائے نا کون سا خرچہ آتا ہے. اور جب وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے شرابیں پیئیں اور جب شیخ دستی جیسا کہ میں بوتل دکھاتا ہوں اسے جیل کے اندر دھکیل دیا جائے. پتا ہے آپ کو جب شیخ دستی کو جیل کے اندر رکھا ہے نا لوگوں نے، کہتا میں شراب کی بوتل دکھاتا ہوں، یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے شرابیں پیتے ہیں. آپ شرابیں پیئیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے، قوم کا پیسہ کھائیں، ووٹ میں نظر نہ آئے. اگر روئے کہ حلال کی مٹی پہ چاند پیسے خرچ ہو جائیں تو تمہیں آگے یہ چاند دیکھنے بھی اتنا پیسہ لگتا ہے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ تو ماما لگ رہا ہے چاند کیوں دیکھا جاتا ہے؟ یہ دین کے خلاف سازشیں ہیں، یہ قادیانی ہیں، یہ لابی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ شیطان خان ہے، عمران خان نہیں ہے. خدارا میرے استاد محترم نے آج سے 5 سال پہلے جب اس کی حکومت نہیں آئی تھی اس وقت میرے استاد نے کہا تھا کہ عمران خان نہیں ہے، یہ شیطان خان ہے. دیکھ رہے ہیں اس کا ہر کام. یہ ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ تو نہیں ہے جہاں پہ دین کے خلاف ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. اور بھی میری گلا ختم کوئی نہیں ہونی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.